شاید اس نقصان کو جلد پورا کیا جا سکتا تھا، مگر بدقسمتی سے وہ رویہ آج بھی جاری ہے کہ جیلم کے ایک جلسہ میں اسی سوچ کی خاتون ممبر کہتی ہیں کہ اوورسیز پاکستانی اس سیلاب کی تباہ کاریوں سے پاکستان کوئی پیسہ نہ بچوائیں۔ دوسری ممبر پشاور میں کھڑی ہو کر کہتی ہیں کہ دنیا یہ کرپٹ حکومت ہے، غاصب حکومت ہے، امپورٹڈ حکومت ہے، اس کی مدد نہ کریں تاکہ یہ سیلاب زدگان کی مدد نہ کر سکیں۔ بات یہاں رک جاتی تو پھر بھی گزارا ہوتا، مگر یہ سلسلہ جاری ہے۔ آپ یہ دیکھیں، میں اس حق میں نہیں ہوں کہ کسی کی فون کال ریکارڈ کی جائے، میں اس حق میں نہیں کہ کسی پرسنل لائف میں کوئی ریکارڈنگ ہو، جرم ہے، مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایجنسیاں جن کا کام، جن کا ذمہ واری یہ ہوتی ہے کہ ریاست کے خلاف ہونے والی سازش کو دیکھیں، چیک کریں، ریاست کو بتائیں، اور اگر شوکت ترین کی جو گفتگو سامنے آئی ہے، ہاں میں یہ بات کرتا ہوں کہ حکومت چلانے کے لیے ممبران ایجنسیوں کے ذریعے ہانگ کے پورے کرنا، بل منظور کروانے کے لیے ہانگ کے لانا ایجنسیوں کے ذریعے، یہ جرم ہے، مگر جو ایجنسیوں کا حقیقی کام ہے وہ پاکستان کے ریاست کے ریاستی اداروں کے خلاف کام کرنے والوں کو بے نقاب کرنا، قانون کے دائرے میں لانا، کٹہرے میں لانا، یہ پہلی ذمہ واری ہوتی ہے۔ مگر یہ پارٹ 1 نہیں ہے شوکت ترین، پارٹ 1 اس وقت تھا جب سول نافرمانی کی تحریک کا اعلان عمران خان نے کیا تھا، پارٹ 2 تھا جو گھڑی چور عمران خان نے 4 سالہ اقتدار میں معاشی تباہی کی، پارٹ 3 تھا جب ایک میٹنگ میں ذمہ داری لگائی گئی شہباز گل کی کہ اداروں میں بیٹھے لوگوں کو بغاوت کے لیے اکسانا، یہ ذمہ داری جب لگائی گئی، پارٹ 4 ہے یہ شوکت ترین، جب یہ ذمہ داری لگائی گئی کہ پاکستان کو سری لنکا کیسے بنانا ہے، جب ذمہ داری یہ لگائی گئی کہ نیوکلیر پاور پاکستان کو کس طرح بے توقیر کرنا ہے، کس طرح اس کے بقول خدا نہ خواستہ 3 ٹکڑے کرنے ہیں پاکستان کے، مگر ہمیں یہ بھاشن دیا جائے کہ جناب پاپولر، ہمیں یہ بھاشن دیا جائے کہ طاقتور لوگ جو ہیں وہ جنرل ایوب سے پرویز مشرف تک، اور پرویز مشرف سے پاپولر آج عمران خان تک، ریاستی اداروں کو ریت کی دیوار سمجھتے ہوئے اپنے سامنے جھکنے پر مجبور کر دیں۔ اور کیا پاکستان اتنا کمزور ہے، پاکستان کے عوام اتنے کمزور ہیں کہ ہمیں تو ناانصافی اداروں سے جو ملی سو ملی، ہمیں جو تکلیفیں ملی سو ملی، ہم نے تو کبھی عالمی اداروں سے، اقوام متحدہ سے کوئی خط نہیں لکھا، ہم نے تو کبھی اپیل نہیں کی، ہمارے لیے تو انسانی حقوق کی تنظیمیں اس وقت خاموش رہیں جب مریم نواز شریف کے سامنے گرفتار کیا جا رہا تھا، جو جیل میں سلوک کیا جا رہا تھا، ہم نے تو کوئی شکایت نہیں کی تھی۔ ہم کیا کرتے؟ ہم نے اس وقت بھی شکایت نہیں کی۔ پاپولر اس وقت ہوتا ہے شخص جب وزیر اعظم ہوتے ہوئے ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی پر لٹکا دیا گیا، پاپولر اس وقت تھا نواز شریف جب 3 دفعہ کے پرائم منسٹر کو 2/3 اکثریت رکھنے والے کو ہائی جیکر بنایا گیا، سزا دی گئی اور تاحیات نااہل کر دیا گیا۔ ہم نے کوئی خط نہیں لکھا، ہم نے کوئی یہ نہیں کہا کہ آئیں
کوئی اسرائیل کے ٹی وی نے بات نہیں کی، ہم نے کوئی فارن فنڈنگ اس طرح نہیں کی، ہم نے کوئی پیسہ اس طرح نہیں اکٹھا کیا ان طاقتور لوگوں سے، ان غیر ملکی کمپنیوں سے، کہ آج جو ہم نے 4 سال اور 4 ماہ میں کیا ہے۔ مجھے کوئی یہ بتائے کہ کیا ہم تمام ثبوت ختم ہونے کا انتظار کریں؟ اور یہ میں بات بار بار کرتا ہوں کہ ارشد ملک دنیا سے چلے گئے، جسٹس سیٹھ وقار دنیا سے چلے گئے، اور بھائی زندہ ہے، اللہ ان کو سلامت رکھے، جسٹس شوکت صدیقی صاحب، بھائی اللہ سب کو صحت والی زندگی دے، ابھی تو زندہ ہے جسٹس ثاقب نثار، ابھی تو زندہ ہیں، اللہ ان کو صحت دے، زندگی دے، جاوید ہاشمی، یہ کیا کچھ کہتے آ رہے ہیں؟ اس پہ کمیشن بنائے نا، تاکہ جو بچ گیا ہے پاکستان، جو بربادی سے بچ گیا، قدرتی آفت سے بچ گیا، سیلاب سے بچ گئے ہیں لوگ، وہ ریاستی اداروں کو ریت کی طرح بہتا دیکھیں؟ کیا ریاست پاکستان میں بچ جانے والے اس سیلاب سے وہ دیکھیں کہ اداروں میں بیٹھے لوگ کس طرح سرنڈر کریں، کس طرح ان کو دھمکیاں لگیں؟ اور اگر طاقتور پاپولر لوگوں نے کسی آئین قانون کو نہیں ماننا تو اداروں میں بیٹھے لوگ جو ہیں وہ پاکستانی قوم کے خون پسینے کا پیسہ ان کو کیوں دیا جا رہا ہے، ان کو ٹھپ کر دیں۔ اور آرٹیکل 5 ہے کیا؟ آرٹیکل 5 جو ہے وہ کیا کہتا ہے؟ قومی مفادات۔ اور اگر شوکت ترین جو ہے وہ قومی مفادات کا سودا کرے اور عمران خان کی سربراہی میں ہونے والی میٹنگ میں فیصلہ ہونے کے بعد وزیر خزانہ خیبر پختونخوا کو ہدایت کرے، وزیر خزانہ پنجاب کے کو ہدایت کرے، اور آپ کہیں کہ نہیں یہ پاپولر ہے، تو پھر یہ فیصلہ کریں۔ اور یہ میں کہتا آ رہا ہوں کہ اگر آپ شہباز گل سے آزادانہ تفتیش ہونے دیتے تو یہ پارٹ 4 شوکت ترین والا نہ ہوتا۔ اور اگر شوکت، اور یہ میں مطالبہ کر رہا ہوں پرائم منسٹر سے، اس کی کیبنٹ کا ممبر ہونے کے باوجود، مگر میں ایک پاکستانی ہوں، مجھے اندازہ ہے ہونے کیا جا رہا ہے۔ میں ایک بطور پاکستانی کے یہ کہہ رہا ہوں کہ پرائم منسٹر شہباز شریف کو، شوکت ترین کو فوری طور پہ گرفتار کر کے اس کی انویسٹیگیشن کرنی چاہیے، تاکہ عمران خان کے پیچھے جو فورسز ہیں جو پاکستان کو نقصان دینا چاہتی ہیں، ایک سازش ہے عالمی پاکستان کے خلاف جو ہو رہی ہے، اس کو بے نقاب کر کے قوم کے سامنے لایا جائے۔ یہ کیا طریقہ ہے کہ آپ طلال چودھری کو، دانیال عزیز کو آپ سزا دے دیں اور عمران خان کو صرف اس لیے سزا نہ دیں کہ جناب طاقتور لوگوں کی طرح یہ پاپولر ہے؟ پاپولر ہونے کا پیمانہ آپ کے پاس ہے، کس کے پاس ہے؟ اور یہ پیمانہ ہے کہ جناب اداروں کو کوئی بلڈوز کر دے، اداروں کو کوئی پاؤں تلے رون دے، آئین قانون کو کوئی پاؤں تلے رون دے، اور اس کو صرف اس لیے نہ پکڑا جائے کہ اس کے لیے فواد چودھری کہے کہ کسی میں ہمت ہے، کسی کے باپ میں یہ طاقت ہے کہ اس کو پکڑے۔ یہ چیلنج کس کو دیا جا رہا ہے؟ کیا ریاستی ادارے اتنے کمزور ہو گئے ہیں کہ وہ ان کے چیلنج کو، ان کو دیکھتے رہیں، اور کل کو پھر آج یہ بات کر رہا ہے، کل کوئی پاکستان کے اندر کوئی اور آواز اٹھے گی؟ کیا حاصل بزنجو نے، کیا ولی خان نے، کیا اچکزئی نے، کیا مولانا فضل الرحمان نے، اور پھر کیا نواز شریف نے کبھی اس حد کو پار کیا جن کو آپ نے غدار ڈکلیئر کیا؟ اور کیا پاکستان کے اندر ہم دیکھتے رہ جائیں کہ جناب آج بھی وہ لاڈلا ہے لہذا ٹھیک ہے؟ اور کیا آج سب کے علم میں یہ بات نہیں ہے
کہ نواز شریف کے ساتھ ہونے والا جو انصاف تھا وہ ظلم تھا؟ ہم دیکھتے رہ جائیں کہ مجرم جو ہے وہ گھڑی چور آزاد رہے، اور جس نے پاکستان کے اندر بجلی کے کارخانے لگائے، موٹر ویز دیے، پاکستان کو امن دیا، پاکستان کو سی پیک دیا، پاکستان کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنایا، اس نواز شریف کو بے گناہ ہونے کے باوجود ہم باہر رکھیں؟ نہیں، یہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے، یہ انصاف نہیں ہے۔ اور اگر انصاف کرنے والے اداروں کو یہ منہ چڑھائے اور یہ کہے کہ کسی میں ہمت ہے تو وہ آئے اور یہ معافی مانگنے کو تیار نہ، اور معافی مانگے کس بات کی؟ اس شخص پر کون اعتبار کرے؟ یہ بار بار معافی مانگنے والا، یہ لوگوں کو اکسانے والا آج کٹہرے میں نہ آ سکے، یہ ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ یہ سیلاب آفت زدہ قوم، جس پہ ایک قدرتی آفت آئی ہے اور ایک کبھی پرویز مشرف، کبھی ایوب خان، کبھی یحییٰ، کبھی ضیاء اللہ کی شکل میں آفت جو آتی ہے، اور آج ایک گھڑی چور فتنہ عمران خان کی شکل میں آئی ہوئی ہے، یہ قوم اس آفت کو، قدرتی آفت کو اللہ کے سامنے گڑ گڑا کے اس سے تو معافی مانگ لے گی مگر اس کا مقابلہ کرے گی۔ ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ کل تک یہ لاڈلا نوکری پہ لگا ہو تو ٹھیک، دوبارہ انہی سے مطالبہ کرے کہ مجھے دوبارہ نوکری پہ لے آئیں تو سب کچھ ٹھیک، مگر قوم برباد پاکستان کو نہیں دیکھ سکتی۔ قوم اسی جذبے سے، جس جذبے سے یہ پاکستان بنا تھا، اسی جذبے سے اس کی تعمیر نو کرنے کو تیار ہے، مگر نواز شریف کے پاکستان میں، مگر ذوالفقار علی بھٹو کے پاکستان میں، مگر پاکستان کے لیے جانے دینے والوں کے پاکستان میں، اس فتنے کے پاک بنانے والے یا خواہش رکھنے والے نئے پاکستان بے شرمی کے معاشرہ میں ہم کام کرنے کے لیے نہیں، مقابلہ کرنے کے لیے نکلیں گے۔ اس لیے میں آج بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ اس فتنے کو روکنے کے لیے بہترین وقت یہ ہے کہ شوکت ترین کو گرفتار کر کے آزادانہ تحقیقات کی جائیں، جو ثبوت سامنے آ چکے ہیں ان کی روشنی میں عمران خان کو کٹہرے میں لایا جائے، اور پھر جب اس سے انویسٹیگیشن ہوگی تو پھر آپ کو عالمی سازشوں کے تانے بانے بآسانی مل سکے گے، جس سے پاکستانی قوم سکھ کا سانس لے سکے گی۔ سر، آپ نے ڈیمانڈ کی کہ شوکت ترین کو گرفتار کیا جائے، ظاہر آپ فیڈرل کیبنٹ کے رکن بھی ہیں، کیا یہ ڈیمانڈ آپ نے کابینہ اجلاس میں بھی کرنے کا ارادہ ہے، یا کیا ود ان سسٹم آپ کی اس طرح رسائی یا شروائی نہیں ہے کہ آپ کو پبلک فورم پہ یہ ڈیمانڈ کرنی پڑی، کیونکہ آپ کیبنٹ ہیں، حکومت ہے، اور یہ کام تو خود حکومت نے کرنا ہے، اور اگر حکومت ہی مطالبات کر رہی ہوگی تو کیا کہیں طاقت کا مرکز کہیں اور ہے کہ آپ خود یہ کام نہیں کر پا رہے؟ اسی میں سر ایڈ میرا بھی کہنا ہے کہ کیونکہ آپ اس طرح کہتے ہیں بار بار کہ ریلیف مل رہا ہے، تو یعنی اس کا مطلب ہے کہ عدالتیں بھی عمران خان کو سپورٹ کر رہی ہیں؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عدالتیں بھی عمران خان کو سپورٹ کر رہی ہیں؟ دیکھیں، مجھے بڑا احترام ہے عدلیہ کا، اور احترام ہمیشہ کرتا رہوں گا، اور کرتے رہے ہیں، اور کرتے آئے ہیں، کرتے جائیں گے، مگر جسٹس شوکت صدیقی صاحب کی گفتگو کو بھی سنا جائے، بطور جسٹس کے بھی جو انہوں نے گفتگو کی تھی 2018 میں، اس کو سنا جائے۔ میں یہ کہتا ہوں آڈیو ویڈیو مختلف جج جسٹس صاحبان کی آ رہی ہیں، ان کو سنا جائے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ جوید ہاشمی صاحب جو کہہ رہے اس کا تسلسل پھر قوم نے دیکھا، اس پر کمیشن بننا چاہیے۔ کیا آپ مجھے نوٹس کر سکتے ہیں، کسی اور کو نوٹس کر سکتے ہیں؟ تو جو زندہ لوگ ہیں ان کو نوٹس کیوں نہیں کیا جاتا؟ ان کو سنا جانا چاہیے۔ اور پھر مجھے کوئی یہ بتائے
कि अगर लाइव जो किसी की स्पीच है, जलसा है, उसको आप कवर करने से मना करते हैं, पाबंदी लगाते हैं, तो उसको तो 5 दिन बाद खोल दिया जाए, मगर 5 साल से जिसको ब्लैकआउट रखा गया है उसका जुर्म क्या है? उसका जुर्म यह है कि उसने पाकिस्तान के दिफा को नाकाबिले तस्हीर बनाया। उसका गुनाह यह है कि उसने माशी इनकलाब लेकर आया पाकिस्तान में। उसका गुनाह यह है कि उसने अंधेरों से पाकिस्तान को रोशनियों की तरफ लेकर गया। उसका गुनाह यह है कि उसने पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी का खात्मा करके पाकिस्तान को अमन का गहवारा बनाया। ये गुनाह है अगर, तो ये तो पाकिस्तानी कौम जुर्म करती रहेगी और हम फख्र से ये जुर्म करेंगे। मगर इन चीजों को रोकने के लिए हम कमर बस्ता हैं और हम होएंगे कि ये जो साजिशें पाकिस्तान के खिलाफ ताकतवर लोग या पॉपुलैरिटी के नाम पे अगर अदारों को बुलडोज करने की कोशिश कोई करेगा, अदारों में बैठे लोगों को अगर कोई धमकाएगा, तो बतौर पाकिस्तानी के मेरा भी उतना ही फर्ज है जितना दीगर अदारों में बैठे लोगों का फर्ज है कि वो इसका मुहासबा करें। बहुत से लोगों ने बार बार ये कहा कि पीडीएम की गवर्नमेंट पे तो कोई एतमाद करने को तैयार ही नहीं। अगर करने को तैयार है तो वो भी इसी तरह जिस तरह इमरान खान ने 5.5 अरब इकट्ठा किया, वो भी सारे की सारी क़यादत बैठ जाए, पता चल जाएगा इनको कितने पैसे मिलते हैं, लोग कितना एतमाद करते हैं। पहली बात तो यह है 5.5 अरब से बहुत एक रकम है। 5.5 लाख रुपया किसी जगह जमा करके तो दें, ऐलान कर देना उसी तरह जिस तरह फेक गुफ्तगू वो करते आ रहे हैं, ये उसी तरह की फेक गुफ्तगू है। खुदा करे पाकिस्तानी कौम और ओवरसीज पाकिस्तानी कौम के दर्द दुख को समझते हुए इससे ज्यादा पैसा भेजें, मगर इसकी गुफ्तगू जो है इस पे कौन एतबार करे? ये उसी तरह का पैसा नहीं है जिस तरह शौकत खानम के लिए लिया और आपने पीटीआई के जलसे जुलूसों के लिए इस्तेमाल कर लिया। इस पे कौन एतबार करेगा? तो आप लोग बैठ रहे हैं। थैंक यू सर। थैंक यू। प्राइम मिनिस्टर बनाओ, बनाओ तो चलिए।